یہ زندگی ہے، یہاں پریشانیوں سے مت ڈر جا. یہ زندگی ہے، یہاں پریشانیوں سے مت ڈر جا. صبح کا بھولا ہے تو شام کو گھر جا. ارے یہ مسلمان کا ایمان ہی تو سب کچھ ہے. ارے یہ مسلمان کا ایمان ہی تو سب کچھ ہے. حرام کھانے سے بہتر ہے کہ بھوکا مر جا. دوستو ایک واقعہ پڑھ رہا تھا جو دل کو چھو گیا، چھنجھوڑ دیا اپنے آپ کو، بالکل دماغ کو کی بتی کھول دی اس نے، بتی جلا دی اس نے. واقعہ اس طرح سے میں پڑھ رہا تھا، میں نے سوچا کہ آپ تک شیئر کروں، آپ تک پہنچا دوں. ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ. ایک نوجوان کا واقعہ کتاب میں لکھا ہوا تھا. ایک نوجوان اور نیک شخص سفر کے لیے نکلتا ہے گھر سے، اپنے ساتھ زیادہ سفر رکھتا ہے، راستے کا توشہ اور کھانا رکھتا ہے، نکلتا ہے. ایک دن سفر کرتا ہے، 2 دن سفر کرتا ہے. کئی دن تک سفر کرنے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے پاس زیادہ سفر ختم ہو گیا، راستے کا کھانا اور توشہ ختم ہو جاتا ہے. ندی کے کنارے سفر کر رہا ہے، آگے بڑھتے چلا جا رہا ہے. جیسے اس کے بھوک کی شدت ستاتی ہے، ایک دن بنا کھائے رہتا ہے، دوسرے دن بنا کھائے رہتا ہے. جب کئی وقت بنا کھائے گزر جاتا ہے، بھوک کی شدت اس کو ستاتی ہے، قدم آگے کی طرف نہیں بڑھتا ہے، اس کی جان جانے کو ہو جاتی ہے. پریشان ہوتا ہے، کہاں سے کھائیں، کیسے کھائیں. آج کی طرح بستی اس وقت تھی نہیں، بے آب و گیا میدان، اور ایک طرف دریا ہی دریا، ندی ہی ندی. سمجھ میں نہیں آتی تھی بات، اب کہاں جاؤں، کیسے کروں. بہرحال کسی طرح سے آگے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، چلا نہیں جا رہا تھا کہ اچانک ندی کے کنارے سے گزر رہا تھا. اس کی نظر پڑتی ہے ندی میں کہ ایک خوبصورت اور شاندار سے بہتا ہوا پانی کے راستے جا رہا ہے. اس کے دل میں بھوک اتنی تیز لگی تھی کہ سوچنے کا موقع نہیں ملا. اس کے دل میں خیال آیا کہ سیب ندی میں بہتے ہوئے جا رہا ہے، اس کو اٹھاؤں اور کھا لوں. فوراً پانی کے اندر چھلانگ لگاتا ہے، اس سیب کو اٹھاتا ہے اور کھا لیتا ہے. جیسے سیب کو کھاتا ہے تھوڑی سی اطمینان محسوس ہوتی ہے، اس کی بھوک کم ہوتی ہے. اب ذہن اور دماغ کے اندر اس کو یہ بات آتی ہے کہ یہ سیب تو میرا نہیں تھا اور اس سیب کا مالک میں نہیں تھا. جب سیب کا مالک میں نہیں تھا تو اس کو کھایا کیوں، اور اس کا کھانا میرے لیے تو جائز نہیں ہوا، کیوں کھایا. اب دل میں خیال کھٹکتا ہے کہ اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا، اور جب سوال پوچھے گا تو اس کا حساب دینا ہوگا، اور اس کے بدلے ہو سکتا ہے کہ مجھے جہنم میں جانا پڑ جائے. اس کو یہ ٹینشن اور یہ سوچ ستا رہی ہوتی ہے. اب دل میں خیال آیا کہ چلو شاید اس ندی کے کنارے کہیں پہ ایک باغ ہو اور اسی کی ڈالی لٹکی ہوئی ہے، اسی میں سے سیب یہ گر کے آیا ہو. چلو اس باغ کے مالک کے پاس چلتے ہیں اور جا کے اس سے معافی تلافی کراتے ہیں. دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے کنارے کنارے ایک لمبے سفر طے کر کے اس باغ کے پاس پہنچتا ہے، جس باغ کا ایک پودا، ایک پیڑ اور اس کی ایک ڈالی اس ندی کے کنارے لٹکی ہوئی تھی. اس کے دماغ میں آیا کہ شاید اسی میں سے یہ پیڑ پھل گرا ہو. باغ کے دربان کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے وہ شخص کہ اس کا مالک کون ہے. بتایا جاتا ہے مالک تو ابھی نہیں ہے، وہ شام کو آتے ہیں. جب شام کو باغ کے مالک انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں، باغ کے مالک میرے پاس آئیں تو مجھے بتا دینا. اس کی حیرانی پریشانی کو دیکھ کر کے اور عجیب کیفیت کو دیکھ کر کے دربان حیران تھا. جیسے ہی اس کے مالک شام کو آتے ہیں، خبر دیتا ہے کہ ایک مسافر عجیب صورت میں آیا ہوا ہے اور آپ کا صبح سے انتظار کر رہا ہے ملنے کے لیے. جب دربان باغ کے مالک سے اس مسافر کو ملواتا ہے تو پوچھتا ہے باغ کا مالک کہ کیا بات ہے نوجوان، کیوں اتنے لمبے سفر کر کے یہاں تک پہنچے. جواب دیتا ہے کہ حضور ایسا ہے کہ میں بھوک سے تڑپ رہا تھا، پریشان تھا کہ اس ندی سے ایک سیب بہتے ہوئے جا رہا تھا، میں نے اس کو اٹھا کے کھا لیا جو سیب میرا نہیں تھا. بعد میں خیال آیا کہ یہ سیب میرا نہیں تھا تو کیوں کھایا. اب ذہن میں یہ بات آئی کہ چلو اس سیب کے مالک سے جا کر معافی تلافی کراتے ہیں. آپ ہی کا باغ، آپ ہی کا پھل اس ندی میں لٹکا ہوا ہے اور اس کی ڈالی لٹکی ہوئی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہی کا وہ پھل ہو، اس لیے اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے، یا اس کے بدلے میں میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، مجھ سے مزدوری کرا لیجئے. باغ کے مالک نے کہا کہ نہیں، میں معاف نہیں کرتا. اس مسافر نے بہت زور دیا اور منتوں سماجت کی کہ مجھے معاف کر دیجئے، لیکن باغ کا مالک ایک شرط لگایا. کہا کہ میرے پاس ایک شرط ہے، جس شرط کو آپ مانیں گے تبھی میں معاف کروں گا، اس سے پہلے معاف نہیں کر سکتا. مسافر پوچھتا ہے وہ شرط کیا ہے. باغ کا مالک کہا وہ شرط اتنا زبردست ہے، ایسا خطرناک ہے کہ جو آپ مان نہیں سکتے ہیں، جو آپ پورا نہیں کر سکتے ہیں.
پھر یہ کہتا ہے کوئی بھی شرط میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں. اب آخری میں وہ شرط بتاتا ہے باغ کا مالک، ایسا شرط ہے کہ جو تم ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن ضد کر رہا، جو تم مان نہیں سکتا ہے لیکن ضد کر رہا ہے، تو میں یہ بتا دیتا ہوں تم کو. ایک میرے پاس بچی ہے جو اندھی ہے آنکھ سے اور کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ سے لولی ہے اور پیر سے لنگڑی ہے. ان تمام خرابیوں کا وہ مالک ہے اور ان تمام خرابیوں کا وہ مجسمہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر تو معاف کرانا چاہتا ہے اس میری بیٹی سے اور بچی سے شادی کر لے. اب یہ نوجوان شخص، خوبصورت انسان، ہٹا کٹا نوجوان، جس کی خوبصورتی کو دیکھ کے دنیا دنگ رہ جائے، ہاتھ پھیلائے تو دنیا کی ایک سے ایک خوبصورت دوشیزائیں اور لڑکیاں دیوانہ وار اس پہ فدا ہوتی چلی جائیں. لیکن میرے بھائیوں، اس نے یہ سوچا کہ اگر بھلے ہی آج یہ پریشانی مجھ کو جھیلنی پڑے لیکن اگر میں معافی تلافی نہیں کراؤں گا، جو سیب میں نے کھایا وہ میرا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ آخرت میں پوچھے گا. اس لیے چلو بھائی، اس زندگی کو قربان کر دو، اس جوانی کو قربان کر دو اور اس لڑکی سے شادی کے لیے تیار ہو جاؤ جس کے لیے شرط لگایا گیا. بہرحال نکاح ہوتا ہے اور اگلی رات پہ اس کی ملن کی تیاری ہوتی ہے. اگلی رات جو پہلی رات ہوتی ہے، اس رات میں جیسے اس لڑکی کو ایک کمرے میں رکھا جاتا ہے اور یہ ملنے کے لیے جاتا ہے. دروازے پہ جیسے ہی یہ مسافر شخص، یہ نوجوان اور خوبصورت شخص دروازے پہ پہنچتا ہے، عادت کے مطابق السلام علیکم کہتا ہے. جیسے ہی سلام کرتا ہے کہ اندر گھونگھٹ سے آواز آتی ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سوچ میں پڑ گیا کہ جس لڑکی کے بارے میں مجھ سے کہا گیا تھا کہ وہ تو گونگی ہے لیکن یہ ابھی سلام کا جواب دے دی. آگے بڑھتا ہے، بستر کے پاس پہنچتا ہے، قریب بیٹھتا ہے اور جیسے ہی اس کے قریب بیٹھتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ ہاتھوں کے سہارے اور پیروں کے سہارے وہ پیچھے کی طرف کھسکتی ہے. جیسے ہی اس کی نظر اس کے ہاتھ پہ پڑی اور حواس باختہ ہو جاتا ہے، پیر پہ نظر پڑی اور حواس باختہ ہو جاتا ہے کہ جس بچی کے لیے کہا گیا تھا، جس لڑکی کے لیے کہا گیا تھا کہ ہاتھ نہیں ہے، جس لڑکی کے لیے کہا گیا تھا پیر نہیں ہے، یہ تو خوبصورت اس کے پاس پیر ہیں اور خوبصورت ہاتھ ہیں، انگلیاں پیاری پیاری ہیں، اس کے ناخن پیارے پیارے اس میں لگے ہوئے ہیں، کیسے یہ کہا گیا تھا. اتنے ہی میں جب اس کے گھونگھٹ کو اٹھاتا ہے، چہرے کی طرف نظر دوڑاتا ہے، پیاری سی اور خوبصورت آنکھ اس کے پاس ہے جس سے دیکھ رہی ہے اور اس کو دیکھ کر کے کھسکی ہے. حواس باختہ ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے. جس بچی کے بارے میں کہا گیا تھا بالکل اس کے برعکس اور اس کے اپوزٹ میں اس لڑکی کو پا رہا ہوں. رات گزرتی ہے کیسے، حیران پریشان ہے کہ میں اگلے دن ابو جان سے، اس باغ کے مالک سے میں پوچھوں گا، آپ نے شرط یہ لگائی تھی، شرط اس کے خلاف اور لڑکی تو اس کے خلاف ملی. صبح ہوتی ہے، جیسے ہی باغ کا مالک پہنچتا ہے اور فوراً جا کر کے یہ شخص مسافر پوچھتا ہے کہ ابو جان ایسا ہے کہ آپ نے ایک شرط لگائی تھی کہ جس لڑکی سے آپ کی شادی ہو رہی ہے وہ لڑکی کان سے بہری ہے اور زبان سے گونگی ہے اور آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھ سے لولی اور پیر سے لنگڑی ہے، لیکن وہ تو بڑی خوبصورت ہے. آپ گونگی جس کو کہتے اس کی آواز ایسی میٹھی اور پیاری ہے کہ جو سنے وہ دیوانہ ہو جائے. جس کو آپ بہری کہہ رہے تھے وہ ہلکے سے حرکت کو بھی سن رہی تھی اور جس کو آپ اندھی کہہ رہے تھے اس کی آنکھیں اتنی پیاری ہے کہ اندھیرے میں بھی دیکھ رہی تھی. جس کو آپ لنگڑی اور لولی کہہ رہے تھے اس کے پیارے پیارے ہاتھ اور پیر ہیں جس کو میں دیکھ کر کے حواس باختہ ہو گیا. آخر آپ نے وہ شرط کیوں لگائی تھی؟ اس پر اس شخص نے جواب دیا، باغ کے مالک نے، بیٹے دیکھو اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب سے میری بچی جوان ہوئی ہے، بالغ ہوئی ہے، بالغ ہونے سے لے کر کے اپنے پیر کو میرے دہلیز سے باہر نہیں نکالی. اور یہ اسی کے لیے ممکن ہے کہ ایک بار بھی اپنی زندگی میں پیر سے غلط کام نہ کرے اور دہلیز کے باہر نہ نکالے. جو لنگڑی ہو اور اپنے ہاتھ سے پوری زندگی میں جب سے وہ جوان ہوئی کبھی کوئی غلط چیز نہیں چھویا، یہ اسی کے لیے ممکن ہے. جس کے پاس ہاتھ نہ ہو، لولی ہو اور اپنی آنکھوں سے پوری زندگی میں ایک بار بھی غلط نہیں دیکھی، یہ اسی کے لیے ممکن ہے. جس کی آنکھیں نہ ہو اور کان سے کوئی غلط آواز نہیں سنی پوری زندگی میں جب سے جوان ہوئی، یہ اسی کے لیے ممکن ہے. جس کے پاس کان نہ ہو اور زبان سے کبھی ایک بار بھی غلط شبد اور لفظ نہیں نکالی، یہ اسی کے لیے ممکن ہے. جس کے پاس زبان نہ ہو. اسی لیے میں نے کہا کہ وہ بہری ہے، وہ گونگی ہے، وہ اندھی ہے، وہ پیر سے لولی ہے اور پیر سے لنگڑی ہے اور ہاتھ سے لولی ہے. اسی لیے کہا کہ ان تمام اعضاء سے کبھی اس نے گناہ نہیں کیا. میں اس کے لائق، اس کے جیسا رشتہ ڈھونڈ رہا تھا، سالوں ہو گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، لیکن ویسے نیک لڑکی کی، ویسے صالحہ کے لیے کوئی رشتہ مجھے نہیں مل رہا تھا معقول جس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں، بیاہ دوں. لیکن برسوں کے بعد آج کوئی مرد مجاہد، آج کوئی مرد جیالہ، آج کوئی نیک اور صالح لڑکا اس کے لائق ملا ہے جس نے ایک سیب کھایا، وہ بھی پتہ نہیں کس کا سیب تھا، اور وہ معافی کرانے کے لیے اتنے لمبے سفر طے کر کے اور میرے پاس پہنچ گیا اور معاف کرانے کے لیے
اپنی پوری زندگی کی قربان دے دی، ایک اندھی لڑکی سے شادی کے لیے تیار ہو گیا، ایک لنگڑی لولی بہری گونگی لڑکی سے شادی کے لیے تیار ہو گیا، تب سے میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا تھا لیکن رشتہ نہیں ملا، آج تم پہلے لڑکے ہو جو میری بیٹی کے قابل ہو، میری بیٹی کے لائق ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ تم سے شادی کروں اور تم 100% اس رشتے کے لیے لائق ہو اور 100% تم میری بیٹی کے قابل اور لائق ہو، اس لیے میں نے تم سے شادی کر دیا اور اسی لیے میں نے اس کو گونگی اور بہری کہا۔ میرے بھائیوں، جب باپ ایسا نیک ہو کہ ایک سیب کی معافی کرانے کے لیے پوری زندگی قربان کر دے، اور جب ماں اتنی نیک ہو اور ایسی صالحہ ہو کہ پوری زندگی پہ ایک بار بھی کانوں سے گناہ نہ کرے اور زبان سے غلط نہ بولے، ہاتھ پیر سے کچھ غلط نہ کرے، تو پھر جب ایسی ماں اور ایسے باپ کا ملن ہوتا ہے تو پھر جا کر کے خواجہ عبد القادر پیر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نیک اور صالح لوگ پیدا کرتے ہیں، جو دنیا کو ایک ڈگر پہ لا دیتے ہیں، جو دنیا کو ایک نگر پہ لا دیتے ہیں، ایک راستے پہ لا کے کھڑے کر دیتے ہیں۔ یہ وہی دونوں میاں بیوی ہیں، وہی باپ اور وہی ماں ہیں جس کے کوکھ سے اور جس کے ذریعے جو بچہ پیدا ہوا تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نیک اور صالح شخص پیدا ہوا۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کو سن کے اور جان کے اتنا ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ ایک سیب کھا کر کے کوئی اتنا تڑپ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ہم لوگ تو کروڑوں کا کروڑ، لاکھوں کا لاکھ اور پورے ایک محلہ ہی کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، پوری ایک بستی ہی لوٹنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس واقعے کو سن کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شعر میں نے پڑھی کہ حرام کھانے سے بہرے یہ مسلمان کا ایمان ہی تو سب کچھ ہے، حرام کھانے سے بہتر ہے کہ بھوکا مر جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔